فہد نے ناشتہ کرنے کے بعد اکیلے ہی دوبارہ اسی غار کی جانب جانے کی ٹھانی اور خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ بتائے جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ جنگل کے اندر درختوں کی بہتات تھی، چونکہ یہ اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی ایکڑوں تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اسے بھی ابھی تک اس کے اندر سے کسی خوفناک درندے کی آواز تک سنائی نہیں دی تھی۔ پرندوں نے درختوں پر اودھم مچایا ہوا تھا۔ تقریباً ہر نسل کے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں مشغول تھے۔ جا بجا جنگلی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی جن پر بیر کی شکل کے عجیب پھل بھی دکھائی دے رہے تھے جن کا رنگ سرخ تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جھاڑی سے 2-3 پھل توڑ کر منہ میں ڈالے تو اسے اس کا ذائقہ اچھا لگا۔ پھر اس نے کافی سارے پھل توڑ کر اپنی سائیڈ جیب میں ڈال لیے اور چلتے چلتے کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی غار کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اس بار اس نے ٹارچ پہلے سے ہی اٹھا لی تھی۔ غار میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے حقیقت میں وہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ وہ بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا غار کے اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس کے اندر پہنچا اس کے نتنوں سے ایک سڑان سی ٹکرائی، یوں لگا جیسے اس کے اندر ہزاروں چمگادڑیں مری پڑی ہوں۔ اسے اپنا سانس سینے کے اندر گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور وہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کل میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس طرح کی سڑان پھیلی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب پہلے اس کے اندر تک ہو کر واپس نکل آیا تھا لیکن اس طرح کی بدبو اسے محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس نے غار کے اندر فی الحال داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس ادھر ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا، جہاں اس کی بیوی اور سہرش اس کے انتظار میں ہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا جنگل کی سیر کو جانا چاہتی تھی۔ فہد نے ان کے پوچھنے پر انہیں یہ بتا کر خاموش کر دیا کہ وہ بھی ابھی جنگل کی طرف سے ہی آ رہا ہے، جہاں ان کے دیکھنے لائق کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ گھر میں ہی رہے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ کم از کم ایک دن کے لیے انہیں اس کے اندر تو لے جائیں، لیکن فہد نے ان کی سنی انسنی کر دی اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا تھا کہ آخر غار میں اتنا تعفن یکدم کیسے پھیل گیا تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے بتائے ہوئے قصے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ شاید وہی عجیب و غریب بلا دوبارہ اسی جنگل میں واپس آ چکی ہو اور اسی نے اپنے کھانے کے لیے کسی جانور کو مار کر غار کے اندر پھینک دیا ہو۔ ان سب باتوں کی سچائی کا تو اسی وقت پتہ چل سکتا تھا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر جا کر دیکھتا۔ کافی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد اس نے رات کے وقت اس غار کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ چکی تھی۔ وہ تصور ہی تصور میں خود کو اس بلا کے سامنے موجود دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ اگر اس کا سامنا حقیقت میں اسی بلا سے ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش ریسٹ ہاؤس کے سامنے ایک درخت سے لٹکا دے گا تاکہ تمام لوگوں سے اس کا ڈر نکل جائے۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کر اس جانب بڑھنے لگا جہاں اس وقت اسے قزل باش کی موجودگی کا یقین تھا۔ یہ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس چونکہ ایک ویران جگہ پر ہی موجود تھا، اس لیے آس پاس آبادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے وہاں آنے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں بجلی کی ترسیل کے لیے ایک بڑا سا جنریٹر موجود تھا جو ڈیزل سے چلتا تھا۔ چونکہ سرکاری کام تھا اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے سہولت کی ہر چیز موجود رہتی تھی۔ رات کے 10:30 بجے کا مطلب تھا کہ وہاں کی مناسبت سے آدھی رات۔ رحمو تمام کام کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ غالباً وہ بھی شاید اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ فہد نے خواتین کو ان کے کمرے میں جاتے دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی۔ ایک ٹارچ اور اپنی حفاظت کے پیش نظر ایک ریوالور بھی اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ چونکہ ہلکی ہلکی سردی کا آغاز ہو چکا تھا، ویسے بھی کھلے علاقے میں خاص طور پر جہاں درختوں کی بہتات ہو وہاں سرد ہوا کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ 6 سیل والی لمبی ٹارچ جس کی روشنی کا دائرہ تقریباً 16 فٹ چوڑا دائرہ بناتا تھا، اس میں آنے والی ہر چیز بالکل واضح دکھائی دینے لگتی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہاں کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ اور رحمو ہی وہاں تھے۔ خواتین بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کی تیاریوں میں ہوں گی۔ یہ سوچ کر فہد نے کچھ دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر آہستہ سے بیرونی دروازہ کھول کر اور اسے باہر سے لاک کر کے نپے تلے قدموں سے جنگل کی جانب جانے والے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور چاندنی کا سحر ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خاموشی بھی انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ جنگل میں لگے درخت دیوں کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ایک نظر میں یوں ہی لگتا تھا جیسے ہزاروں دیو سر جوڑے کھڑے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔
चांद की दुधिया रोशनी में रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ठंड कदरे बढ़ रही थी। चूंकि वो इस वक्त खुले इलाके में था, इसलिए उसे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी। लेकिन चूंकि वो घर से जैकेट पहनकर निकला था, इसलिए काफी हद तक सर्दी की लहर से बच गया था। जंगल पर एक सकूत तारी था। तमाम चरिंद परिंद अपने ठिकानों में नींद के मजे लूट रहे थे। कभी कभार झाड़ियों में से झिंगरों के टटराने की आवाजें सुनाई देती तो लम्हा भर के लिए खामोशी का सकूत टूटता, फिर यकदम गहरी खामोशी छा जाती। इस वक्त जंगल पर जो माहौल तारी था, इसको देखकर शायद अच्छे खासे बहादुर लोग भी अकेले यूं इसके अंदर किसी पुरानी गार में जाने की हिम्मत ना करते। लेकिन फहद चूंकि शुरू ही से एक निडर और बहादुर तबीयत का मालिक था, इसलिए उसे इस वक्त सिर्फ ठंड से डर लग रहा था कि कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। चूंकि मौसम बदल रहा था, इसलिए मौसम आते और जाते वक्त अपना असर जरूर छोड़ता है। जब तक चांद की रोशनी जमीन पर रही, वो इसमें रास्ता देखता चलता रहा। लेकिन जब वो जंगल के अंदर पहुंच गया तो फिर दरख्तों के अंदर से चांद की रोशनी नाकाफी थी, जिस पर इसने फौरी तौर पर टार्च रोशन कर ली। रोशनी का एक तेज धारा यकदम सामने पड़ने लगा और इसमें दूर दूर तक उसे तमाम मंजर वाज़े दिखाई देने लगा। वो इसकी रोशनी में इसी तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ सुबह दिन की रोशनी में वो रास्ता देख कर गया था। वो सीधा इसी गार की जानिब बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो इसके नजदीक पहुंचता चला गया, वैसे वैसे इसके नथनों से वही मानूस बू टकराने लगी। लेकिन वो दिन की निस्बत इस वक्त वो बू बहुत कम महसूस हो रही थी और काबिल बर्दाश्त थी। अभी वो इससे कुछ फरलांग दूर ही था कि अचानक उसे गार के अंदर से एक भयानक कुर्राहट सुनाई दी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी जानवर को किसी ने तेज छुरी से जख्म लगाया हो और वो इंतहाई तकलीफ से चिंगाड़ रहा हो। जंगल की भयानक खामोशी और पुरइसरार माहौल में एक सदियों पुराने गार के करीब मौजूद होना और फिर इसमें से एक भयानक चीख का सुनाई देना दिल दहला देने के लिए काफी था। कुछ लम्हों के लिए तो फहद का दिल भी उछलकर इसके हलक में आ गया था, लेकिन फिर इसने जल्दी से टार्च बुझाकर खुद को एक दरख्ती ओट में छुपा लिया। फिर कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद इसने कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और दूसरे लम्हे उसे यूं लगा जैसे वो भयानक चीख दोबारा इसके करीब से ही सुनाई दी हो। ये देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए कि वो भयानक जानवर गार से निकलकर इसी की तरफ बढ़ रहा था। या खुदा, ये क्या था? ये तो वही जानवर था जिसके मुतालिक रहमू ने उसे तफसील से बताया था। सच में इसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने सुना था। वो जानवर बड़ी तेजी से चीखता हुआ इसी की जानिब आ रहा था जिस दरख्त के पीछे वो इस वक्त छुपा हुआ था। अभी वो इससे थोड़ी दूर ही था कि अचानक फहद ने कुछ सोचकर टॉर्च जैकेट की साइड जेब में डाली और तेजी से दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। और यही काम उसे फायदा दे गया, वरना इस वक्त वो इस खौफनाक बला का शिकार बन चुका होता। वो जैसे ही दरख्त के ऊपर पहुंचा, वो भयानक बला बड़ी तेजी से चीखती हुई इसी दरख्त के नीचे से दौड़ती हुई आगे चली गई और फिर कुछ दूर तक इसकी आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर यकदम खामोशी छा गई। फहद कुछ देर के लिए दरख्त पर बैठा कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिवाय परिंदों के चीखने के इसी बला की चीख दोबारा सुनाई नहीं दी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.